یا اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے محبوب علیہ السلام اپنی غلاموں سے فرما دو کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تیرے پاس آئے اور یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو رحم کرنے والا بھی پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے۔ قرآن مجید ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب آپ حیات ظاہری میں ہیں تو بھی آپ کے پاس آئے، اور جب آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری دے، پھر آپ کے روضہ مزار پر انوار پہ۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ مزار ہوتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عالم کا، صوفی کا، درویش کا جو اس کی قبر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جاتا ہے یا ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ ایک حدیث لاتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر نہ کرو، ایک حدیث دکھاتے، تو ہمارے شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قبر جو ہے اس کی بنیاد اٹھا کے اس قبر پر ہی تو صرف آگے بڑا سارا مینار نہ بنا دو۔ ہمارے ہاں جو قبروں پر مزار بنائے جاتے ہیں وہ ذرا ہٹ کے بنائے جاتے ہیں، اسی قبر کی بنیاد پر مزار نہیں بنایا جاتا۔ کہتے ہیں کہ مزار کسی صحابی نے اور فلاں آدمی نے اور فلاں آدمی نے نہیں بنایا۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اوپر ایک کمرہ بنایا جاتا ہے، کچھ جگہ گنبد ہوتا ہے، کچھ جگہ گنبد بھی یہی ہوتا ہے مزار۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر اور قبر کے اوپر ایک کمرہ، اسی کو مزار کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ مزار نیک لوگوں کے بنتے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے بنتے ہیں، علماء کے بنتے ہیں، فقراء کے بنتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے زمانے میں ہر آدمی کا مزار بننے لگ گیا، ہر آدمی، اور شوق ہو گیا لوگوں کو درباروں میں دفن ہونے کا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں دفن کر۔ شاعر آئے، لاکھوں لوگوں کے پیر ہوں گے، وصیت فرمائی، کہنے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی اتنی جائیداد ہے، مزار نہ بنائے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نیک مردہ اگر ہمسایہ بنے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بزرگوں کا۔ فرمانے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا، اگر میں نیک ہوا تو میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر میں نیک نہ ہوا تو وہاں کوئی نیک آ کے دفن ہوا تو میرا بھی فائدہ کر جائے گا۔ تو نیک لوگوں کے مزار، ہم نے ایک زیادتی بھی کی ہے، رواج ہی ہو گیا ہے، ہر گلی میں مزار، ہر کونے میں مزار، ہر جگہ مزار۔ دربار گننے لگے تو دربار ہی دربار ہو، بلکہ بڑے بڑے گنبد درباروں کے، اور دربار بڑے حسین و جمیل لوگوں نے بنائے، مدارس کی اینٹیں کچی ہے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھے علماء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار بنیں گے، پرہیزگار لوگ۔ اور اگر بندہ نیک ہو تو وہ کہیں بھی دفن ہو، القبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی، مومن کی قبر جہاں بھی ہو وہ جنت کا، اندر سے مزار بنا ہوا تو باہر نام بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ یہ تو بات ہے ایک عاجزی کی انکساری، لیکن علماء کے مزار، صلحاء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار جو بنائے جائیں گے تو یہ ان کی شان کے لیے بنائے جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی مزار کہاں بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا تھا۔ کہاں دفن کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے، سنا ہوا نا جی آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا۔ اب وہ حجرہ بنا ہوا تھا، اس کی 4 دیواریں تھی، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 4 دیواریں تھی، ایک اوپر اس کی۔ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو چاہیے تھا نا صحابہ پہلے چھت اتارتے، دیواریں گراتے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مزار کس نے بنایا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک نے پہلے مزار بنوایا ہے، پھر حضور اس میں دفن ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضور کو دفن ہی مزار کے اندر کیا ہے، نبی پاک کو دفن ہی مزار کے اندر دفن کیا ہے صحابہ نے۔ اگر مزار درست نہ ہوتا، اور بولے لوگوں کدھر چلے گئے، اگر مزار درست نہ ہوتا تو صحابہ پہلے گراتے چھت، نکالتے دیواریں، پھر اس کے اندر حضور کو دفن کرتے۔ صحابہ نے دفن کیا مزار کے اندر، اور پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے بھی وہی دفن ہونا ہے۔ پر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ اٹھاؤ بخاری شریف کھول کر پڑھو،
حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، انہوں نے ایک قبر کی جگہ باقی ہے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان سے جا کے کہو عمر کا دل کرتا ہے رسول اللہ کے روزے میں دفن ہونے میں۔ اگر مزار میں برکت ہی کوئی نہیں تھی، حضور کے قریب ہونے دفن ہونے میں فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے جاؤ جا کے کہو۔ حضرت عائشہ کے پاس جب پیغام آیا تو فرمانے لگی عمر سے جا کے کہنا، بات سنی تو رونے لگی، فرمانے لگی عمر سے کہنا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں یہاں دفن ہو کے فائدہ لوں گی، پر تو نے میرے رسول کی دین کی خدمت بڑی کی ہے، جہاں میں اپنی قبر کی جگہ تجھے دیتی ہوں۔ بھائی اگر فائدہ ہی نہیں تھا، اگر مزار کی برکت ہی نہیں، مطلب ہی نہیں تھا کوئی مزار، میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مومن کی قبر کی عزت بیان کی، فرمایا میں نے تمہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب ضرور جایا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تم قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے، تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ عام مومنین کی قبروں پر جانے کا حکم دیا رسول پاک، اور خود نبی پاک نے کیا فرمایا مسلم شریف میں؟ فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے مل گئی، دعا کی اجازت مانگی تو مجھے کچھ ظالموں نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے دعا کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ مشرکوں کی قبروں پہ جانا جائز ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے قبر پر جانے کی اجازت ملی، دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ محبوبہ دعا نہ کر، میں نے بغیر تیری دعا کے ہی ان کی بخشش فرما دی ہوئی، درجے بلند کر دی ہوئے بغیر تیری دعا کے ہی، اور قبر پر جانے کی حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت مل گئی، مجھے اجازت قبر پر جانے۔ تو یاد رکھے اور سمجھے اس بات کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع کی قبروں پر جاتے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر سال رسول پاک احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے۔ اور یہ جو بخاری میں حدیث ہے نا، سنے مزہ آ جائے گا، سنے۔ ایسے لوگ آپ کو بلا وجہ بات سنا دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے۔ یہ جو حدیث ہے نا بخاری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے بیان فرمائی ہے۔ حضور نے احد کے شہیدوں کے مزارات پہ کھڑے ہو کے فرمایا، مزار پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قبور پہ فرمایا مجھے ڈر ختم ہو گیا ہے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ کھڑے کہا ہے حضور؟ بازارات پہ، قبور پہ کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک، ہاں دنیا دار ہو جائے گی، مال دولت کٹھا کرنے لگے گی، دین سے دور ہوگی، لیکن شرک جہاں کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں شرک نہیں کرے گی، لوگ کہتے ہیں شرک کے اڈے بن گئے، معاذ اللہ۔ اتنا سخت جملہ بولتے، اتنا سخت، اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ ثابت نہیں، تکفیروں میں کہہ دیں گے، ویسے کہا جائے کہ ثابت کرو تو ان سے ہو سکتا۔ تو بھائی مزار میں کوئی برکت نہیں تھی تو رسول پاک صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، صحیح مسلم نبی پاک نے فرمایا میں تو معراج کی رات بھی گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں، میں تو معراج کی رات گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں۔ میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا گزشتہ سال، تو میں سیدھا مدینہ شریف گیا، تو واپسی پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ مکہ چھوڑ کے پہلے مدینے چلے گئے، پہلے خبر رسول پہ حاضری دینے چلے گئے۔ میں نے کہا تو بڑا نادان ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم سے ملنے جائے تو حضرت موسیٰ کی قبر سے ہو کے گئے، حضرت موسیٰ کی قبر سے۔ میں نے کہا میں تو پہلے اس لیے مدینے گیا تھا کہ محبوبہ پہلے میں خود جاتا تھا، اب آپ کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ ناز سے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں تو مکے کا رستہ ہی مدینے والے رسول نے بتلایا ہے، مدینے والے نبی نے ہمیں مکے کا رستہ بتایا، تو مدینہ چھوڑ کے کس طرح مکہ دکھائی دے سکتا ہے؟ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، بولیے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے بقیع کے مزارات پر، حضور تشریف لے گئے اپنی والدہ کی قبر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے احد کے شہیدوں کے مزاروں پر، رسول پاک گئے حضرت موسیٰ کی قبر پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے۔ راستے میں اور بھی بڑی قبریں آئی ہوگی، اور بھی بڑی قبریں آئی ہوگی،
لیکن حضور نے فرمایا ہر قبر پہ میں نہیں جاتا، کوئی خاص قبر ہے جہاں جاتا ہوں، خاص قبر ہے۔ ہم بھی ہر ایک کی قبر پہ ہماری بھی بریک کسی خاص جگہ لگتی ہے، یا داتا صاحب لگتی ہے یا بابا فرید جا کے لگتی ہے، خاص جگہ پہ لگتی ہے۔ ایسے ہر ایک کو تو ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی بڑے شناس لوگ ہیں، ایسے تھوڑا ماننے لگتے، ہم تو بڑا ناپ تول کے مانتے ہیں بھائی، بڑا چھان بین کر کے مانتے، اور جس کو مانتے ہیں پھر کھل کے مانتے۔ تمہاری طرح نہیں مانتے آدھا تیتر آدھا بٹیر، تھوڑا مان لیا تھوڑا چھوڑ دیا، جس کو مانتے ہیں پھر اس کو صحیح مانتے، کھل کے مانتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار، اور پھر سنے امام فخر الدین رازی، اور میں اس لیے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے متفقہ لوگ ہیں۔ میں حوالہ وہ دوں گا جو متفقہ ہوگا، جس پر اتفاق ہے امت مسلمہ کا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور بھی جاتے ہو کہ شہیدوں کے مداروں پر نبی پاک کے بعد ہر سال حضرت ابوبکر صدیق بھی جاتے ہیں، ان کے بعد ہر سال حضرت عمر بھی جاتے ہیں، ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان بھی جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان کے بعد ہر سال مولا علی بھی جاتے ہیں۔ تو سال کے بعد کیا مطلب ہوا؟ اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا، اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا ہے۔ تو تمہیں کیا اختلاف ہوا؟ چلو تم اس طرح کرو، عرس کا لفظ چھوڑ دو، تم حاضری کا لفظ بنا لینا، بدل لفظ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر جاؤ تو صحیح نا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے، 9 کو ہوئے۔ تو میں نے کہا اب 9 کو میلاد کر لیا کرے، کوئی اعتراض؟ بسم اللہ 100 بسم اللہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ قول 9 کا بھی ملتا ہے۔ ہمارے حضرت الحاج پیر عبدالصبور منشور بیگ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 9 کو کرتے تھے، خوش آمدید بسم اللہ 100 بسم اللہ، مناؤ تو صحیح۔ اور ویسے بھی ہم نہ 9 کے پابند ہے نہ 12 کے پابند ہے، ہمارے ہاں تو سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے، سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے، سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے، صحابہ بھی جاتے۔ کہتے ہیں جی یہ مزار فاضل بریلوی کے ماننے والوں نے بنائے، بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 600-700 سال ہو گیا، مزار ہم نے بنایا، اعلیٰ حضرت کو ابھی 100 سال نہیں ہوا، ہم نے بنایا جی۔ بولے تو کون بنا گیا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی رافضیوں نے شیعوں نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو مانتے نہیں غوث پاک، وہ تو مانتے نہیں حضرت غوث اعظم، وہ کیسے بنائیں؟ حضرت بایزید بستامی کا مزار کس نے بنایا؟ جنید بغدادی کا مزار کس نے بنایا؟ مولا علی کا مزار کس نے بنایا؟ کربلا میں امام حسین کا مزار کس نے بنایا؟ اور پوری دنیا عرب کے اندر، پوری دنیا عرب چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا عرب کے اندر جاؤ ترکی میں تمہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ملے گا، حضرت ملا جلال الدین رومی کا مزار ملے گا، علامہ اسماعیل حقی کا مزار ملے گا۔ ایک مجھے پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا سعودی عرب میں کوئی نہیں، میں کہ اندھا ہو گیا، یہ گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا، یہ تجھے نظر نہیں آ رہا گنبد خضرا؟ کیسے آدمی ہو نظر نہیں آ رہا ساتھ سے گنبد بنا ہوا؟ یہ میرے رسول اللہ کا گنبد ہے، اس گنبد پہ جب بارش پڑتی ہے تو جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں ولیوں کے مزار بن جاتے ہیں۔ یہ سارے فیض ہے میرے رسول اللہ کا، یہ سارا فیض ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ یہ مزار ہم بنا گئے، یہ مزار سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے بنایا، پھر فاروق اعظم نے بنایا، اور پھر سنو اس مزار پر جانے کا ایک مولوی صاحب پردے کی بات بیان کر رہے تھے، پردے کی، اور حضرت عائشہ کی بات سنا رہے تھے۔ کہنے لگے جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور دفن ہوئے میرے حجرے میں تو میں بغیر پردے کے جاتی کیونکہ میرے شوہر تھے، پردے کی روایت بیان کر رہے پردے۔ تو پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو تب بھی میں بغیر پردے کے جاتی، اس لیے کہ وہ میرے والد تھے۔ جب عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جانے لگی۔ میں نے کہا مولوی جاتے جاتے ایک اور کام بھی خراب کر گیا، تینوں کو زندہ مان گیا، پردے کی بات بتاتا تینوں کو زندہ مان گیا کہ ابوبکر صدیق بھی زندہ، فاروق اعظم بھی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اب پڑھو ابن ماجہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسم کھاتی نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی، تو ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا، تمام عرب کے اندر مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو وصال کیے اگلے سال 100 سال ہوگا، وہ بھی دوسری ہجری سال کے مطابق، ورنہ 2021 میں جا کے ان کو 100 سال ہو۔ تو یہ مزار بھائی ہم نے نہیں بنائے، یہ بنے ہوئے، اور اور یہ سارے مانیں گے، آپ کھول کے دیکھ لیں، جنت البقیع پہ بھی سارے مزار بنے ہوئے۔
میرے پاس تصویریں ہیں پرانی ساری سنبھال کے رکھی. حضرت ختیجہ کا روزہ بنا ہوا, امام حسن کا روزہ بنا ہوا, تمام مزار بنے ہوئے تھے. جب پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بنے ہوئے تھے تو بنانے والے پرانے ہیں یا گرانے والے پرانے ہیں؟ تو یہ تو نئی جماعت ہے جو گرانے والی ہے. تو بھائی یاد رکھیں, مزار تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے, تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. پھر سنیے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, اور اس مزار کی برکتیں بتاتے ہیں لوگ. اس مزار کی برکت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی, اور یہ آج نہیں, یہ آج سے 1000 سال پہلے امام لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ جا کے دعا مانگتے تھے, اللہ بارش عطا فرما دیتا. تابعی ہیں امام اعظم, صحابہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے مزار کی برکت امام شافعی بتاتے. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, کہتے ہیں میں امام اعظم کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہاں 2 نفل پڑھتا ہوں, پھر امام صاحب کے مزار پہ جا کے دعا مانگتا ہوں, اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. یہ تو مزارات کی برکتیں, جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں, جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں. جس زمین پر رب کا نیک بندہ دفن ہوتا ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے. جہاں رب کریم کے بندے لیٹے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہاں اللہ کا بندہ آرام فرما, یہاں رب کریم کا. اور سنو, میرے رسول پاک نے کامل مومن کو شان کیا دی ہے. مصطفیٰ کریم نے کعبے کو دیکھا, ترمذی شریف ہے, فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے, پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا کامل مومن ہے اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نظر, اس کی شان کعبے سے بھی. تو جب کعبہ اللہ کی نشانی ہے تو اللہ کا ولی اللہ کی نشانی نہیں؟ تو بھائی آپ کو لوگ ایسے ہی بلا وجہ کہتے ہیں مزاروں پہ درباروں پہ. دیکھیں نا, ڈاکٹر سارے ٹھیک ہے, گردے بیچ نہیں دیتے, سودے نہیں کرتے مریضوں کے, دوائیاں نہیں ہوتی, وہ بند کیوں نہیں کر دیا آج تک ڈاکٹری کا محکمہ؟ پولیس ساری ٹھیک ہے, دوائیاں نہیں ہوتی پولیس کے محکمے میں, خرابیاں نہیں سامنے آتی, سارے غلط بھی نہیں, پر سارے تو محکمہ بند کیوں نہیں ہوا آج تک؟ چل رہا ہے نا. ٹیچر سارے ٹھیک ہے, چھٹیاں نہیں کرتے, کئی ایسے ہیں 6 سال ڈیوٹی کوئی نہیں کی, نوکری کرتے, نوکری کی کوئی نہیں اور تنخواہ لیتے. ٹھیک ہے, بند کر دینا چاہیے یہ محکمہ. یہاں طریقت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ شعبہ ہی بند کرنا چاہیے. پیر ہی بند ہو, خدا کے بند ہو, 2-4 آدمی اور وہ بھی جان پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گئے, ان کی وجہ سے شعبہ بند کر دو گے. فٹافٹ لوگ بول پڑتے, اور مجھے ان سے زیادہ شکوا نہیں, ہمیں اپنے لوگوں سے زیادہ شکوا ہے. یہ سیانے نہیں بنتے, بات کو سمجھتے ہی نہیں, مسئلے کو اس کی نوعیت کے مطابق لیتے ہی نہیں. سنو مزار کی برکت. تفسیر خازن کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک. گھر جا کے ذرا پڑھیے گا. حضرت یوسف کا وصال ہوا, جھگڑا ہو گیا ان کی قوم میں, کچھ کہنے لگے ہم نے ادھر دفن کرنا ہے, کچھ کہنے لگے ادھر. کیوں بلا؟ یوسف علیہ السلام کو دریا کی سیدھی جانب دفن کیا تو سیدھی جانب کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ادھر والے کہنے لگے ہمارے بھی نبی تھے, تمہارے کوئی اکیلے نہیں تھے. انہوں نے حضرت یوسف کی میت نکالی, ادھر دفن کی تو ادھر کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. اب جھگڑا ختم کر کیسے کرے؟ سیانے بندے آئے, انہوں نے کہا اس طرح کرو, حضرت یوسف کو سنگ مرمر کی تابوت میں دفن کرو, اور ان کے قریب سے نا ایک حوض بنا لو جہاں سے دریا کا پانی نکلتا ہے, اور وہ حوض سارے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ادھر والوں کو بھی پانی مزار سے چھو کر گزرے, وہ پانی ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے. حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا, پھر دریا سے حوض نکالا جو ان کی قبر کو مزار کو چھو کے گزرتا تھا, چاروں طرف وہ پانی پھیلایا, آتا نے سارے علاقے کو سرسبز و شاداب بنا. پڑھیے تفسیر مدارک, بولی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکتیں. اور پھر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب اللہ کے تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ کے نبی ہیں جناب سیدنا یعقوب. ان کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کہنے لگے بیٹے مجھے مصر میں دفن نہ کرنا. ابا جی کہاں دفن کروں؟ فرمایا ملک شام لے جانا, میرے والد جناب اسحاق کے پاس لے جا کے دفن کر دینا تاکہ مجھے ان کے مزار کی برکت, وہاں لے جا کے دفن کرنا. او بھائی اللہ کے نبی ہو کے مزار کی برکت کے قائل ہے, اور تو قائل ہی نہیں, تو ارادہ ہی نہیں کرتا, تو پروگرام ہی نہیں بناتا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض باتوں کی, درد دل سے کہہ رہا ہوں, جگر کھول کے دیکھے تو تڑپ کے کہہ رہا ہوں. مدینہ منورہ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا ارادہ کر کے نہ ہو, مسجد نبی کا ارادہ کر کے آؤ. یہی طرز ملتا ہے نا, مسجد نبی کا ارادہ کرو, نبی پاک کی قبر کی زیارت کا ارادہ. اگر کعبے کا امام آ جائے پشاور میں تو اس کا ارادہ کر کے جانا جائز کہ نہ جائز؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لوگ؟ ہم اختلاف نہیں کر رہے, کسی شخصی کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا, لیکن بھائی اگر تو اجتماع رکھے کراچی
تو تیرے اجتماع کا ارادہ کر کے جانا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ ایک مولانا کا تو نام لکھ دے، چلے امام کعبہ نہ صحیح بیت المقدس کا امام آ رہا ہے، تو اس کا نام لکھ دے کراچی اجتماع ہوگا، مفتی اعظم فلسطین آئیں گے، تو جانا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ ہر جماعت اشتہار چھاپتی ہے فلانا مولوی آ رہا ہے، اس کا نام لکھ دیا لہذا ہو۔ او خدا کے بندے، ایک عام آدمی کا ارادہ کر کے جانا جائز ہے۔ یہ جی اس محلے فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں تقریر سنو، اس مولوی کا ارادہ کر کے جانا جائز ہو گیا، اور نبی پاک کے مزار کا ارادہ کر کے جانا ناجائز ہو گیا؟ کدھر کا انصاف؟ یہ کس قسم کا طریقہ؟ یہ کیسا لوگوں نے مزاج بنایا ہے؟ دین کے اندر کیا لوگوں نے راہ اختیار کر؟ ان چیزوں کو سمجھا کرے، پرکھا کرے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مزارات پر جو حرکتیں ہوتی ہے وہ بہرحال نازیبا ہیں، غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نظریہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو قدموں والی سائڈ سے جاؤ۔ یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ، کسی کے مزار پہ جاؤ تو سب سے پہلے سلام کہو، اس کے بعد آپ فرماتے درود پاک پڑھو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، یا جو قرآن مجید یاد ہو پڑھو، اس کے بعد پھر درود پڑھو، اور پھر کہو کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہے صاحب روح کی مزار کو احسان کر اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ فرمایا یہ کہہ کہ صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگو۔ صاحب قبر کے اور وسیلے کا حکم قرآن مجید کے 6 پارے میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونے۔ کتنے ہاتھ؟ بولے سارے نہیں، سارے بولنا جو گل بنی۔ کتنے ہاتھ؟ کتنے ہاتھ جی؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چومنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، جھکنا بھی کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بالاتفاق، بول کے کہے سارا مجمع بالاتفاق۔ اور بھئی آؤ دیکھو ہم سارے سنی کہہ رہے ہیں قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ اتنے بڑے حال کا متفقہ نظریہ بتا رہا ہوں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قطعاً حرام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن ہم چومنے سے بھی منع کریں، اس سے بھی بچ۔ تو یہ طریقہ بتلایا ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم جب ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کو سلامی دینے جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہم مسلمان ہوئے۔ اب ذرا 2-1 برکتیں میرے رسول اللہ کے مزار کی سنیں، اور میں تھوڑا سا اگلا مضمون چھیڑوں۔ ابن عساکر میں روایت موجود، باقی تو سارے رہے نا، بعد میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ابن عساکر نے روایت لکھی ہے کہ خود میرے رسول پاک حضرت بلال کی خواب میں آئے، خود حضور آئے۔ حضرت بلال کہتا ہے ملک کے شام میں تھا، کسی کی بات نہ سن، خود مصطفیٰ آئے اور حضور نے آ کے فرمایا بلال تو میرے پاس آتا کیوں نہیں؟ نا میرے پاس، میرے پاس۔ حضرت بلال حبشی روتے ہوئے بیٹھے گھوڑے میں خود آئے اور آ کے قبر رسول پر رخسار رکھے، کہنے لگے محبوبہ مجھے بلایا تو اب دیدار کیوں نہیں کراتے؟ اہل نظر کہتے ہیں دیدار بھی ہوا۔ اور پھر وہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا بلال اذان سناؤ، فرمایا اذان کیسے سناؤ، جلوہ بتوا نظر نہیں آ رہا، تو منتیں کی سارے مدینے نے، پر حضرت بلال نے بات نہ سنی۔ کل دن گزرا امام حسن کا، 15 آپ کا یوم ولادت ہے، امام حسن حسین آئے تو امام حسن حسین نے کہا نہیں بلال سناؤ نہ اذان، تو بلال نے کہا شہزادو تمہاری کون ٹالے، اذان پڑھنی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے پھر چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب خود رسول پاک فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی روایت کنز الامال کے اندر موجود ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی فرماتے حضور کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا نبی پاک کہاں ہے؟ کہتے میرا زخم تازہ تھا، میں رو پڑا اور قبر کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا وہ میرے مصطفیٰ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں وہ گیا حضور کی قبر پہ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا، کہنے لگا محبوبہ رب کہتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ۔ اب میں آ گیا ہوں، آپ نے پردہ کیا تو میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں تڑپ تڑپ کے رویا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی ہے، نبی پاک، اور اس کو امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، دیگر محدثین نے، رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی او عرابی چلا جا، جا اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ حضور کی قبر سے مسند امام احمد بن حنبل جس کو بڑا لوگ پڑھتے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے غیروں کی چھپی ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری
میزبان رسول عبد الملک بن مروان ظالم حکمران مدینے کا کہتا میں رات کے وقت حضور کے روضے پہ گیا تو ایک شخص کو میں نے حضور کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا میں نے رخسار رکھے وبادا اعلیٰ وجہ ہی اپنا چہرہ رکھا ہے حضور کی قبر پر. کہتے میں نے ٹھوکر ماری, میں نے کہا اٹھ. جب میں نے کہا نہ اٹھ تو کہتے انہوں نے اٹھ کے جب میری طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں. پتہ کیا لفظ کا حضرت ابو ایوب انصاری نے قیامت تک کے بیدقوں کے منہ پہ تماچا مارا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا, میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں, میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. مزارات کی بڑی برکتیں, مزارات کی یہ مزار زمین پر ہیں, اللہ کی دھرتی پر یہ مزار ہیں تو زمین بچی ہوئی. رب کریم کے بندوں کی برکتیں ہیں تو بچی ہوئی. اپنی اولادوں کو اپنے آپ کو صحیح نظریات کا پابند رکھے, ان کو ان چیزوں سے بچائے. میں شروع میں کہہ چکا کہ یار ایرے گہرے کا مزار بھی نہیں بن, اہل اللہ کے مزار بنے, اللہ والوں کے مزار بنے, رب کریم کے بندوں کے مزار بنے. جو نظریہ ہے نا کہ جس آدمی تھوڑے سے بال لمبے رکھے ہوئے تھے بس وہ بھی سائیں جی ہو گئے اور سائیں کا بھی مزار بن گیا, اس طرح کی روایات چھوڑ دیں. مزارات اہل اللہ کے بنیں گے, رب کریم کے بندوں کے بنیں گے. جس آدمی نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا, کبھی بیچارہ اس کو اللہ پاک تاسا بھی نہیں آیا, اس کا بھی پکڑ کے لوگ مزار بنا دیتے اور پھر سمجھایا جائے تو سمجھتے بھی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے, مجھے مسئلہ پوچھا, کہنے لگے پیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے دفن کر دیا انہیں, تو اب ہم نے جگہ خریدیا تو ان کو وہاں سے نکال کے ان کا مزار بنا دے. تو میں نے کہا بیٹا اچانک انتقال ہوتا ہے, سب کہا کہ پہلے کس کو پتا ہوتا ہے اچانک انتقال ہوتا ہے. تو اگر بڑے پیر صاحب آپ کے کامل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا, تو ان کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. اب قبر کھولنی جائز نہیں, وہ تو وارث نہ ملے تو تب ایسا ہے, مانگتن دفن ہو تو تب ایسا ہے, یا کسی کی زمین میں دفن کر دیا جائے وہ کوئی نکالو تب ایسا ہے, یا کچھ اور مجبوریاں لکھی ہیں. مزار بنانے کے لیے تو نہیں نکالا جا سکتا, لیکن نکال دیا انہوں نے. مسئلے پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں وہ خود ملنگ تھے, کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تو ہم مولوی صاحب کی بات. تو مزار ہر ایک کا نہیں بنے گا, اہل اللہ کے مزار بنے, اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ایک دفعہ کہا داتا صاحب بڑا شرک ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. میں نے کہا یار کچھ بیوقوف سجدہ کرتے, کچھ بیوقوف, لیکن سارے نہیں. کہنے لگا نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا چل میرے ساتھ. وقت فارغ ہوتا تھا, ایام تھے, میں اس کو ساتھ لے گیا. داتا صاحب رحمت اللہ, مغرب کا وقت ہمیں ملا, مزار کے پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی نماز. میں نے کہا میرے داتا کے پاس جانے کے بعد دیکھ وہ کتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, جانے کے بعد دیکھ. اور سلام پھرا تو چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہے قرآن پاک پڑھنے والوں, چاروں جانب دو قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یہ دیکھ میرے داتا کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. داتا صاحب کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے, قرآن کا درس ہوتا ہے, نماز تراویح ہوتی. اور میں نے کہا اب دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا نیچے نظر دیکھ, کتنے غریب ہیں جو میرے داتا کے لنگر پہ پلتے ہیں, کتنے مسکین ہیں جن کو کہیں روٹی نہیں ملتی. یہ فقیر فاقہ مست کن کا محکن فصلہ ٹیکن ہووے بخت سبلہ, دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. دیکھ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے لنگر کھا رہے, تم کبھی سمجھ جاؤ. اور نیچے مدرسہ قائم ہے, جامعہ اجویریہ, جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, فقہ پڑھا. تمہیں خبر ہی نہیں ان چیزوں کی, تم کیا سمجھو ان مزارات کی برکات. تم نے تو تعصب کی پٹی باندھ لی ہے جو کھلتی نہیں. مزار کی بڑی برکت ہے, بڑی کیفیت ہے. جو غلطی ہے, جو مبہم ہے, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مزاروں کو منشیات کا اڈا بنا لی انہوں نے. اور میں نے درجنوں جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے اقوال لکھ کے میں نے لگائے ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا ناجائز ہے, مزار کو کسی قسم کی خرافات کرنا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے صرف صاحب مزار کا وسیلہ دے کے دعا مانگ. بات یاد رہے گی آپ رات کو, جتنا آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو غلطی کرتے ہیں اتنا ان کو بھی سمجھانا ہے. تو بدتمیزیاں کرتے ہیں مزارات, جو ظلم کر رہے اور انہوں نے ہیروئن کا اور نشے کا اڈا بنا دیا مزارات. ان کو لتاڑنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ خرافات جو ہیں ان سے بچا جا سکے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بی بی پیر سے پردہ کرے گی, آپ نے فرمایا واجب ہے پیر سے پردہ, ضروری ہے, واجب ہے. کہا بے پردہ ہو کے بیویاں مزاروں پہ جا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو جا سکتی ہیں, مجھ سے پوچھو اگر بے پردہ جائیں گی تو ان پہ لعنتیں کتنی برسے. ان سخت پابندیوں کے ساتھ مزارات پر جانے کی اجازت دی. ایسے تھوڑی ہے جدھر جیسے جس کا دل کیا وہ چل پڑا. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی مزارات کے حوالے سے جو کل رہ گئی تھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر. اب کچھ بات کرنی ہے اوہام پرستی, اس کو بدشگونی بھی کہتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے.
اسلام میں بدشگونی کوئی نہیں، نیک شگونی ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں، نظر حق ہے وہ لگ جاتی۔ حدیث بخاری میں حضور نے فرمایا نظر کا لگنا، بری نظر، ویسے درویش کہتے ہیں اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے، اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے۔ تو پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم شریف والے حضرت پیر چندن شاہ صاحب، ان کے پاس ایک کشمیر کا لڑکا تھا، وہ آیا تو حضرت کے پاس ہی رہنے لگا، دیر تک رہنے لگا۔ اس کے ابا جی پیچھے سے لینے آ گئے، کہنے لگے بیٹے چل میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ابا جی میرا نہیں دل کرتا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ چل بیٹا میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں، ابا جی میں نے ادھر ہی رہنا۔ تیسری دفعہ کہنے لگے بیٹے میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں، تو بیٹا سیانا نکلا، کہنے لگا ابا تو بڑے دیکھے ہیں، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، اللہ کرے کو تجھے بھی دیکھ لیتا، تو نے بڑے دیکھے ہیں، تجھے بھی کو دیکھتا، تجھے بھی کو چومتا، تجھے بھی کو پیار کرتا، تیرا بھی دل لگتا، تو دیکھتا ہی رہا ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، تو تجھے دیکھ لیتا تو تیرا بھی کچھ بن جاتا۔ اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر۔ نظر بہرحال حق ہے وہ لگ جاتی ہے، اس کے بارے میں جو دیکھنے والا اگر کسی چیز کو اسے اچھی لگے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں پھر نظر لگتی ایک بات۔ دوسرا حضور نے وظیفہ بتلایا ہے روایت میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پڑھتے ہوئے سو جاؤ، سوتے وقت اس کو پڑھ لو، کوئی نظر نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی، نظر آ۔ دوسری بات ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب ہے۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیں، ایک چند دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں، پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، اگر نہیں بھی اشارہ ہوتا تو جدھر دل جمے وہ کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً وہی اور اگر پھر بھی وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو آپ بندے ہیں، بندوں کا کام مان لیں۔ تو استخارہ ہے شریعت میں، نظر لگ جانا شریعت میں، نیک فعل بھی شریعت میں، نیک شگون بھی شریعت میں۔ نیک شگون کیا ہے؟ کہ آج میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اللہ نے فضل کیا، یہ بات کہنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے۔ آج سویرے بیٹی سے مل کے گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، یہ اچھی بات ہے۔ میں اماں سے مل کے گیا تھا تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا، ابا جی سے دعا کرا کے گیا تھا تو اللہ نے بڑی، آج استاد جی سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب نے دعا کر دی تو بڑی خیر ہوئی، یہ بات کہنا بھی یہ درست نہیں کہ میں بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام کوئی نہیں ہوا، یہ کوئی درست، یہ کوئی مطلب نہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام، یہ کوئی درست نہیں کہ رات کو جھاڑو دینا تو منحوس ہوتا ہے، یہ کوئی درست نہیں کہ جناب کو چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تو منحوس ہو گیا، یہ کوئی درست نہیں کہ جب بجلی چمکے رات کو تو سب سے پہلے والا بچہ باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو آپ باپ جو ہے بچوں کا وہ کام کوئی نہ کرے، یہ کوئی مطلب نہیں۔ یہ بدشگونی شریعت کے اندر یہ اوہام پرستی ہے، اوہام پرستی۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ مجھے مسئلے بتاتے ہیں، آپ یہ جو بدشگونی کا شکار ہو گیا نا لوگ، رسول پاک کا فرمان سن لے، نبی پاک نے فرمایا بدشگونی لینے والا ہماری امت میں ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی۔ لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے ہیں، یہ بھی میرے ہاتھ میں برا ہے، یہ بھی میرے ہاتھ میں برا ہے، یہ بھی میرے ہاتھ میں برا ہے، یہ کوئی چیز بری نہیں، بدشگونی سے باہر آ گئے، کوئی شے بری نہیں۔ یہ مکان اچھا نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں مکان بدل لو صحیح ہو جائے گا، مکان صرف وہ صحیح نہیں ہوتا جو تنگ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آئے، جہاں ہمسائے اچھے نہ ہو، وہ مکان درست نہیں ہوتا۔ ہمسائے اچھے ہو، کھلا مکان ہو، اذان کی آواز آئے تو وہ مکان برکت والا، تھوڑا فرما بردار ہو، حضور نے فرمایا برکت والی، بیوی فرما بردار ہو تو نبی پاک نے فرمایا برکت والی، ہاں کچھ خرابیاں ہو تو فرمایا برکت والی نہیں، لیکن منحوس پھر بھی ہمارے ہاں عجیب بات ہے، کوئی بی بی آ گئی کسی گھر میں تو حالات خراب ہو گئے، کہتے جب سے یہ آئی ہے تباہی اتر گئی ہے، ہاتھ ہو گئی ہے بھائی، بندہ بھی کبھی منحوس ہوتا ہے تو یہ نکال دے۔ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے، پیر صاحب نے کہا مکان بدل لو، مکان بدل لو، تو میں کہ پیر صاحب نے کہا پیسے بھی دیو مکان بدلن دے، کتوں بدلیے، ماڑا بندہ آگے بڑا اوکھا بنایا ہے، اور کتوں بدلنا ہے، انوکھی بات کر دی پیر صاحب نے، مکان ہی بدلوا دیا شریف آدمی نے۔ تو یہ بدشگونی منع ہے شریعت اسلامی میں۔ بلی رستہ کاٹ گئی، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، میرا پتہ نہیں کیا، یہ بدشگونی بچے، ان چیزوں سے بچے۔ لوگ لڑ پڑتے ہیں، یقین کریں، بیویاں محلے دار کی کوئی خاتون آ جاتی ہے تو انڈیا چھپا لیتی ہے، کہتے ہیں اس کی نظر بڑی ظالم ہے، انڈیا چھپا لیتی ہے۔ خدا سے ڈرے، بدشگونی اسلام میں درست ہے، اور نبی پاک کے لفظوں پہ غور کر لیں، رسول اللہ کے لفظوں پہ غور کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جو بدشگونی لینے والا بندہ ہے نا، بدشگونی لینے والا، وہ کبھی اعلیٰ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی اعلیٰ مقاصد، کوئی بندہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس، اتنے پکے ہو گئے سنی سفر میں شادی نہیں کرتے، زور لگا لے آپ نہیں کریں گے تو بلائیں اترتی ہے۔ یہ تو بھائی کفار کا طریقہ تھا،
कुफार का तरीका था, मुहर्रम में शादी नहीं करते, शौक का दिन है, किसका शौक मना रहे? शहीद तो जिंदा होते, किसका शौक मना रहे? काफिर है जो मुनकर हो हयात शुहदा का, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, किसका शौक मना रहे हो? जिंदा है, कुरान कह रहा है जिंदा है, किसका शौक मना रहे हो भाई? बदशगुनी, वो जी सफर के आखिरी हफ्ता बड़ा बदशगुनी वाला, बचे जी ये हो गया, कुछ भी नहीं भाई होता, बदशगुनी कोई शय नहीं। एक और बात है, कहते हैं पीर साहब ने आके सूदक बन दे, मैं क्या मैं ते 36,000 किताब वेख के मैनू ते सूदक लपा ही नहीं केड़ी बला दा ना है, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਦਕ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं क्या चलो इधर कुछ तर्जुमा शर्जुमा लग जाए, अजीब चक्करबाजी है भाई हाथ तो हो गई। ऐसे ऐसे फिक्रे लोगों ने गाड़नी है बादशाहोनी के जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। तो बस चूंकि वक्त हो गया, मसला ये समझाना था कि बादशगुनी जायज और हाम परस्ती शरीयत में एक हदीस सुनी। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह, इन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो इनकी बिनाई चली गई, अंधी कलमा पढ़ती आम आदमी किस तरह डगमगा जाए। हजरत जुनैरा ये पहली शहीदा है इस्लाम, एक रवायत के मुताबिक इनकी बिनाई चली गई। तो यहूदी औरतें कहने लगी, देखा ना हमारे बुतों को बुरा कहा तो बिनाई चली गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पैगाम आया कि बीबियां इस तरह कह रही, हुजूर ने फरमाया ये बताओ वो क्या कह रही है, और तो वो क्या कह रही है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह वो कहती है ना भाई मेरा रब भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा है, पीपी होके ईमान इतना पुख्ता है, मेरा खुदा भी सच्चा, मेरे नहीं इस वजह से नहीं गई। हुजूर ने फरमाया ये कहती है, उसकी पिनाई दे दे। कहते हैं हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने दोबारा आंखें अता फरमा। ऐसे लोग, एक बादशाह जा रहा था, बुजुर्गों ने वाकया लिखा है, वो जाता था शिकार का बड़ा शौकीन था, तो जाता था सड़क से तो कहता था कि यार जिस दिन ना को मेरे मत्थे बंदा लग जाए ना शिकार सही नहीं होता। उसने पाबंदी लगा दी कि जिस रास्ते मैंने शिकार पे जाना है ना उस रास्ते सामने से बंदा कोई ना आए, मत्थे लग जाता है तो शिकार कोई नहीं हो। अब वो फौजी ऐलान कर रास्ता छोड़ दो। एक दिन पहले ऐलान हो जाता कि इतने बजे बादशाह गुजरेगा। एक दिन एक बंदा था बेचारा, एक आंख उससे नजर आता था दूसरी से नजर नहीं आता था, वो गलती से रोड पे चढ़ गया, उधर से बादशाह सलामत आ गए। हमारे जमाने के बादशाहों जैसा होगा, जब वो गुजरे तो और कोई नहीं गुजर सकता, तो वो रोड पे चढ़ गया गलती से। अब वो बादशाह सलामत ने देख लिया कि मेरे हुक्म के खिलाफ हो, देखते ही तबीयत खराब, आज मेरा शिकार सही नहीं हो। सालों ने तुझे नहीं ऐलान का पता चला, पकड़ो इसको बांध दो धूप में दरख्त के साथ, वापस आके शाम को देखेंगे इसका क्या इलाज करना है, पहले ये सदा तो दो ना, इसको धूप में बांधो। उसको धूप में बांध दिया। अब शाम तक वो बेचारा वहां बंधा रहा। बादशाह कहता है जितना अच्छा शिकार उस दिन हुआ ना उससे पहले कभी हुआ ही नहीं, इतना सारा जानवर के, और फिर मेरा एक निशाना खता नहीं हुआ, जो निशाना लगाया वो भी लग गया। शिकार भी मर्जी का, शौक भी बड़ा था, कहता है ढेरों जानवर काबू हुआ है। बादशाह वापस आया तो वो बेचारा बंधा हो गया, धूप में जल रहा है। आगे कहने लगा सजा तो तुझे सख्त देनी थी पर मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, जा तुझे छोड़ देता हूँ। बादशाह ने जब खोला तो बंदा बड़ा दलेर था। कहने लगा बादशाह मुझे बांधा क्यों था? कहने लगा जब कोई मेरे मत्थे लग जाए ना तेरी तरह का बंदा तो वो दिन मेरा सही नहीं गुजरता। कहने लगा बादशाह तू मेरे मत्थे लगा था, मैं तेरे लगा था, तेरा तो सही गुजर गया, मेरा नहीं यार सही गुजरा, मेरा तो सारा धूप पे गुजर गया है, मैं तो बना रहा हूँ सवेर से शाम तक, मेरा बड़ा बुरा गुजरा है, मेरा जो बड़ा सख्त गुजरा है। काश कि मैं ये किस तरह का तेरी बादशाहगुनी है, अल्लाह करे मैं तेरे मत्थे ना लगता, हम उसका मेरी सजा से तो बच जाता। तो बादशाहगुनी लेना इस्लाम में दुरुस्त नेक और अकीदा किस तरह का? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारका में जब मिस्र फतह हुआ तो हजरत अमर बिन आस गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने खत लिखा का जनाब यहाँ दरियाए नील खुश्क हो जाता है, हर साल एक कवारी लड़की ज़िबा करके उसमें डालते फिर दरिया चलता है, और मेरे आने पे भी खुश्क हो गया। लोगों ने कहा है कि कवारी लड़की कत्ल करके इसमें डालेंगे तो दरिया चलेगा। हजरत अमर बिन आस कहने लगे इस्लाम कत्ल की इजाजत नहीं देता। आपने जनाब उमर को खत लिखा, कहा हुजूर यहाँ रिवाज है, लड़की मरेगी दरिया में डलेगी तो चलेगा। हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम को आम परस्ती का कायल है, इन चक्रों में इस्लाम नहीं पड़ता। आप एक खत हजरत अमर बिन आस के नाम लिखा और दूसरा खत हजरत उमर ने दरिया के नाम लिखा। आपने फरमाया जब मेरा खत पहुंचे तो सारे मिस्र के लोग इकट्ठा करके ले जाना, ना मानने वालों को भी ले लेना साथ, दरिया किनारे खड़े हो जाना। और दूसरा खत दरिया के नाम लिखा, फरमाया दरियाए नील अगर तू चलता था रब के हुक्म से, उमर तुझे हुक्म देता है चलना शुरू कर, खत लिखा, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता था तो फिर हमें तेरे पानी की जरूरत
कोई जरूरत नहीं तेरे पानी। सहाबा कहते हैं जनाब उमर बिन नास ढेरों लोगों को लेके गए, जब वो खत जनाब उमर का उन्होंने डाला ना पानी में, तो दरिया पहले से भी ज्यादा तेज चलना शुरू हो गया। इस्लाम किसी भी तोहमात का, किसी किस्म की तोहमात का कायल छोड़ दे, ये बात कहना। बाद लोग ऐसे जिन्हें पक्के तवीज पड़ गए, निकलते ही नहीं। जिधर से भी काली हवा चलती है उन्हीं के घर में तवीज गिरते हैं सीधे। आप जिधर से भी कोई मसला होता है उन्हीं के घर तवीज आ सीधे। अपने आप को मजबूत करें, हम खुदा के मानने वाले, रसूलुल्लाह के मानने वाले, अकीदा और ईमान रखेंगे। ऐसे यार आदमी को शक की निगाह से देखना, और फिर लोग कहते हैं मैं फलां तवीज वाले के पास गया था, वो कहता था तुझे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई अगर आप मरीज नहीं होगे तो फिर डॉक्टर दवाई किस बात की देगा, और डॉक्टर दवाई नहीं देगा तो आप पैसे नहीं देंगे। तो वो जिसके पास गए हैं उसने आपको कुछ बताना है तो आपने उस बेचारे को कुछ देना है, तो उसका तो धंधा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा। लिहाजा बचे तो हम मात से इतदाल में रखें नजरियात, इतदाल में। एक बात सुने, औरंगजेब आलमगीर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे। कौन है? बहुत बड़ा बादशाह था, मज़ारात पे जाता। एक अंधे को खड़ा देखा, अंधा खड़ा है बाहर। बादशाह आते थे तो और ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, नजर न्याज ज्यादा मिलेगी। अंधा बाहर खड़ा है। औरंगजेब आलमगीर उसके करीब से गुजरने लगे तो कहने लगा 30 साल हो गए, 30 साल गरीब उल नवाज की चौखट पे खड़ा हूँ, खैरात नहीं मिली। आंखें लेने आता हूँ, खैरात नहीं मिली, कुछ दीजिए मुझे। 30 साल से रो जाग रहे हैं आप लोग, 30 साल हो गए। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे कितना अरसा हो गया? कहने लगा जी 30 साल। आप फरमाने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन तो तुझसे नाराज है, मैं तो जितनी दफा भी आया हूँ झोली भर के अता फरमाया ही नहीं, तुझे 30 साल हो गए दिया ही नहीं, तेरे साथ नाराज है। दो सिपाहियों को कहने लगे इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे वापस आने तक सही हो गया तो ठीक है, वरना इसकी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा साहब नाराज है, 30 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिली, उनके वसीले से मिली नहीं, इसको मार देंगे यार, वो नाराज है। औरंगजेब अंदर गए दुआ मांगने, वापस आए तो अंधा सही हो गया था। आपने फरमाया कैसे सही हो गया तू? कहने लगा जी मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, और मैंने इनके वसीले से भी दुआ की। मैंने कहा मौला पहले तो आंखें नहीं दी, अब तो जान भी जाने लगी है, मेहरबानी कर, फजल फरमा। कहते हैं रो रो के दुआ मांगी है तो आंखें ठीक हो गई। तो औरंगजेब ने तारीखी जुमला कहा, तारीख साज इसको याद रखे। कहने लगे तुमने यहाँ आके ना ढोंग रचा लिया था, ढोंग, तू आंखें लेने नहीं आता था, वरना जिस गरीब नवाज ने जिंदगी खुदा रसूल के नाम कर दी हो, उसके वसीले से कोई मांगे तो रब अता ना करे। जिसने अपनी जवानी सारी रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दी हो, लम्हा लम्हा जिंदगी का रसूलुल्लाह के दीन के नाम गुजारा हो, उसका नाम लेकर वसीला दो तो रब रहमत न करे। पर मैं तुमने ढोंग रचाया है, दरबार का ढोंग, इसलिए कुछ नहीं मिलता। मैं भी कहता हूँ ढोंग ना रचाओ, ढोंग ना रचाओ, ढोंग रचाते हो तो कुछ नहीं मिलता। दरवेशों के दरवाजे तो आज भी खुले हुए, सिद्ध के दिल से आओ, दयानतदारी से आओ, कासा सीधा करके आओ, उनके वसीले से जितना भी मांगो मेरा रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल के अता फरमाता है। ढोंग रचाया हुआ लोगों, इसलिए अनाथ बिगड़े हुए हैं। और वैसे भी अल्लाह वालों से देकर बंदा दुनिया मांगने चला जाए तो उसने फिर मांगा क्या है? उनसे तो, उनके वसीले से तो खुदा से उन जैसा जज्बा मांगना चाहिए। तो मेरे भाई बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, इससे परहेज करे, 1% नहीं 100% बचे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या